زندگی جو ہے اس کو، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک کو صرف اور صرف اپنے محبوب کی زندگی جو ہے، جو نمونہ ہے، جو صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا، اس کے علاوہ کوئی نمونہ پسند نہیں ہے، اور ہمیں وہ نمونہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نمونہ پسند نہیں، اور ہمیں وہ نمونہ پسند نہیں۔ اب پھر صلح کیسے ہونی ہے؟ صلح مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کوشش کریں۔ یہ ہماری نشست جو ماہانہ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قاری صاحب نے ایک شعر کا ترجمہ کیا تھا، وہ میں شعر بھی آپ کو سناؤں اور اس کا ترجمہ بھی سناؤں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی ہے دونوں جہاناں دا مالک ہے، تو غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تے میں فقیر عاجز مسکین، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کا حساب ضرور لینا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا، تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اے اللہ سائی میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظرہ تو ذرا اجل کر کے حساب لیو ہے جی، میرے محبوب نو شرمندگی نہ ہوئے کہ اقبال ادھا نے عمال لے کے آیا ہوا ہے جی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر ہے جی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ تو دونوں جہانوں کا مالک اور غنی اور آقا ہے، اور میں فقیر، بے نوا، بے آسرا، بے سہارا، گر تمہیں بینی حساب اب ناگزیر، اگر لازمی تسی میرا حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ بابا جی؟ 300 مرتبہ۔ اور مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 مرتبہ پڑھنے والا، اس کا نام کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ ہم نیٹ پہ بیٹھتے ہیں 2-2 گھنٹے، باتیں کرتے ہیں 2-2 گھنٹے، یہ 15 منٹ لگتے ہیں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اوپر۔ تو وضو جو ہے کوشش کی جائے کہ مسواک کے ساتھ کیا جائے، کوشش کی جائے کہ رات کو سرما ڈال کے سویا جائے، آقا کی سنت ہے۔ اب یہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مائیں بچوں کو سرما ڈالتی تھی، بچے روتے تھے، ایسے زبردستی پکڑ کے بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ایسے جلدی جلدی ڈال دیتی۔ اب مائیں سرما بھی نہیں ڈالتی ہے جی۔ پہلی مائیں اتنا پیار کرتی تھیں اور اتنا بچوں کو سنوارتی نکھارتی تھیں، اب ختم ہو گیا کام۔ بچوں سے پیسے تقسیم کرواتی تھیں، بچوں سے کھانے تقسیم کرواتی تھیں، تاکہ بچے کی عادت بن جائے تقسیم کرنے والی، بچے کی عادت ہو جائے اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کی۔ تو یہ ہمیں دوبارہ اسی طرف
جس طرف اللہ اور اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں اس طرف آنے کے لیے یہ مجلس ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہمیں بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. ہے جی فضائل صدقات حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں کتنے واقعات لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور ذبح کیا بکرا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نا یہ سب گوشت بانٹ دیا. ایک سری انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ والوں کے کتنے دن ہو گئے ہیں، ساتھ والوں کے گھر میں نا چولہا نہیں جلا، کوئی چولہا جلنے کی آواز بھی نہیں آئی، کوئی ہنڈیا پکنے کی خوشبو بھی نہیں آئی، تو چلو یہ ایک سری ان کو بھیج دیتے ہیں. اب انہوں نے جب سری ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ والوں کا بھی یہی حال ہے، کیوں نہ ہم ان کو دے دیں. اب ان کو دے دی. اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ آگے والوں کو دے دی. اس طرح گھومتے وہ 7 گھروں سے سری اسی گھر میں واپس آ گئے جنہوں نے بیٹی تھی. اب ہمارا حال دیکھ لیں، ہماری خواتین بھی ایسے ہی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجا. کتنا جی بابا جی؟ کتنا؟ 1,00,000 درہم. اب اماں جی نے اس توڑے کو کھولا، خادمہ سے کہا کہ چھابا سا لے کے آؤ چنگیر، اس میں ڈال ڈال کے سارے مدینے میں تقسیم کر دیا. شام سے پہلے 1,00,000 درہم سب تقسیم ہو گیا. جب تقسیم ہو گیا تو روزے سے تھیں اماں جی. خادمہ سے کہا لا بھائی کچھ کھانے پینے کے لیے افطاری کریں، تو خادمہ کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں کرنا. کہا آپ نے سب کچھ تو دے دیا. تو اماں جی کہنے لگیں کہ اب تم مجھے اس طرح تانا جو دیتی ہے تو بھی کہتی میں ایک مٹھی تمہیں بھی دے دیتے. اب ہمارے گھروں کے اندر جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ راؤ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، پورے سال کی گندم ہوگی، زیور ہوگا، فرنیچر ہوگا، سب کچھ ہوگا. کوئی بھین بھرا کمزور آ جائے کی دسیے تینوں بڑی مشکل نہ گزارا ہو گیا. کیوں اتنا ہی ہے جی؟ دسو پھر ساڈا کتنا حال ہوگا؟ کیوں جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں مشکل ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس نے اون دی. اب وہ لے آئے، اس کا دھاگا بنایا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاگا بنا کے پھر اس کو دیا. اس نے 1 کلو 2 کلو یا 2.5 کلو اس نے اس کی مزدوری دی. جو حضرت علی لے آئے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آٹا بنایا، آٹا بنا کے روٹی پکائی اپنے لیے، حضرت علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، دسترخوان بچھایا. جب کھانا شروع کرنے لگے تو ایک سائل آ گیا. اس نے کہا نبی کے گھرانے والوں میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، انہوں نے علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی یہ ان کو دے دو، صبح سے بھوکے ہیں اور چکی سے آٹا پیسا ہے. دیکھ لو اگلے دن بھی ایسے ہوا، اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا، 3 دن مسلسل ایسے ہوا. تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی انعام میں آیت نکلی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، تاکہ جو مال آپ کے پاس ہے نا، اب میرے پاس جو کچھ ہے نا، مثال کے طور پہ میرا انتقال ہو جاتا ہے، ہسپتال لے گئے، ہسپتال میں انتقال ہو گیا. اب جو میری گاڑی باہر کھڑی ہے نا، وہ گاڑی کسی نے ایسے لے جانی ہے، کہنا وہ سانو پتہ ہی نہیں لگا، رش روش دے وچ پتہ نہیں کتنے، سانو کی پتہ گڈی کتنے ہے. جڑی گھڑی ہے جڑا کول ہونا انہیں لا لینی ہے. تے جے اماں جی دا انتقال ہو گیا ہسپتال دے، جڑی وڈی بیٹی کول بیٹھی انہیں کانٹے بھی لا لینے ہیں تے چوڑیاں بھی لا لینی ہیں. تے وہ پوچھنا اماں جی دی کانٹے چوڑیاں، انہیں کہا پتہ نہیں رش پیا سی، پتہ ہی نہیں لگا کون لے. ایدے ہی ہونا نا جی.
تو اپنے ہتھی نہیں اسی دینا، اپنے ہاتھوں سے ہم نے نہیں دینا، اس طرح لے جانا جس نے لے جانا۔ حدیث شریف میں آتا بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا نہیں، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، پرانا کر دیا، جو پیچھے رہ گیا وہ اس کا کہاں ہے؟ پیچھے رہنے والا کہاں ہے جی آپ کا؟ تو اس سے چل گئے۔ جوان بچے وہ کہندے یار وہ کراچی میں ایک بندہ تھا، اس نے اب تھوڑے دن وہ مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے، تو اس نے نا بچے نے، جوان لڑکے نے کہا کہ چوکیدار سے کہا یار دعا کر میرا ابا مر جائے تو اے موٹر سائیکل میں اپنے لیے تین دے دوں کیونکہ میں گڈی لے لینی ہے۔ اللہ کا کنو مہینے بعد ابا بہت ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بس مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ نے چلے جانا ہے۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، ہے جی؟ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا۔ تو سویا پڑا ہوگا، کہیں گے یار کل اچھا بلا تھا، پچھلے مہینے تو بیان کر کے گئے تھے، کیا ہو گیا؟ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے جی۔ تو اس لیے میرے بھائی اس سے پہلے کہ میں اور آپ چلے جائیں، مہلت ہے، اس وقت میرے آپ کے پاس وقت ہے، اور یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہہ لو سبحان اللہ، فرمایا زمین آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن ایک شخص کہے گا کہ یا اللہ میں دنیا چ بھیج، اللہ فرمائیں گے یار دنیا تے ہن نہیں جا سکتے، تینوں کی مسئلہ کی ہے گا؟ ان کا ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو۔ اللہ پوچھیں گے کیوں بھائی؟ کیونکہ اس وقت وہ سب کچھ دیکھ لے گا، جو مل رہا نا وہ دیکھ لے گا کہ کنا کنا انعام مل رہا، وہ کہے گا یا اللہ اینا کو وقت دے دے کہ دنیا تے جا کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو۔ ہن ساڈے کو ٹائم ہے نہیں، تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نیک کمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ راؤ صاحب کو اور زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے مدرسہ شروع کیا ہوا ہے، اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجو۔ اس کے بعد ان سے درخواست کی تھی کہ نا ایک دیکھو جگہ اصل مسئلہ ہوتا ہے جگہ کا، اب ان کے پاس جگہ ہے نا تو ان کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا ہے کہ چلو مدرسہ بن گیا۔ اب آپ حضرات کوشش کر کے اگر یہاں 2-3 مشورہ کر کے کمپیوٹر بھی یہاں منگوا لیں، اور جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں وہ کمپیوٹر سیکھ لیں، ایسے اردو لکھنی سیکھ لیں، انگریزی لکھنی سیکھ لیں، تاکہ ان کو انگریزی لکھنی آ جائے، کمپیوٹر پہ اردو لکھنا آ جائے۔ کیونکہ اس وقت ہمارا جو مقابلہ ہے نا وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے نا، دشمنوں کے ساتھ، جن دشمنوں کے ساتھ ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور اگر ایک عورت پڑھ لکھ جائے گی نا وہ اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھائے گی۔ باپ تو سارا دن صبح گیا شام کو آیا، اور اگر اس کی اماں بچے کی پڑھی لکھی ہے تو وہ اس کو کمپیوٹر بھی سکھائے گی، بچے کو اس کو اردو بھی لکھنا پڑھنا سکھائے گی، اس کو انگریزی بھی لکھنی پڑھنی سکھائے گی، اس کو باقی زبانیں بھی سکھائے گی، اگر اس کو آتی ہوگی تو، اگر نہیں آتی ہوگی تو پھر اس کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ یہ جگہ اللہ نے دے دی ہے، اس میں اور زیادہ جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہو اور زیادہ کرو۔ اس میں پہلے وقتوں میں ایسے کڑھائی لکھائی سکھائی ہماری بہنوں کو سکھائی جاتی تھی، ہماری اماں خود سکھایا کرتی تھی، تو اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہر ایک چیز باہر سے، اچار گھر میں، چٹنی گھر میں، ہر ایک چیز گھر میں ہوتی تھی کہ گھر سے باہر جانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب کوئی چیز ہماری عورتیں نہیں کرتی ہیں، باہر سے بندہ آتا ہے وہ تھکا ہارا باہر سے آیا ہے۔ اب میرے ابا جی آتے تھے، والدہ میری کہتے جلدی سے بیٹا پنکھا، ہمیں ایک پنکھا جل رہا ہے
ایک ان کے جوتوں میں سے جرابیں اتار رہا ہے، جلدی سے ان کو لٹا رہے ہیں، ایک ٹھنڈا پانی لے کے آ رہا۔ اب اس طرح اپنے باپ کی خدمت ہم لوگ کرتے تھے۔ اب بوڑھا باپ یا جوان باپ باہر سے آتا ہے تو ماں کہندی میری طبیعت بڑی خراب ہے، اتنا کر کے جا باہر روٹی بھی باہروں ہی لے آ ہے، میں تو اج تھک گئی ہوں کپڑے دھو کے، تے تو اتنا کر کے دوڑ کے نا روٹی لے آ۔ اب وہ تھکا ہارا آیا باہر سے بیچارہ، اب پھر روٹی لینے چلا گیا۔ کیسی ہماری مشکل والی زندگی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ اپنے گھر جنت جب بنے گے جب آپ کی میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سلیقہ شعار ہوں گی، سمجھدار ہوں گی، عقل مند ہوں گی۔ تو وہ جب ہی ہوں گی جب گھر کے اندر دین کی باتیں ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیستی تھی، خود بچے 2 دیکھو سنبھالنے، 3 بیٹے، حسنین، کریمین، چھوٹا بھی تھا، 3 بچوں کو سنبھالنا۔ اماں جی کی عمر زیادہ سے زیادہ 25-26 سال کی تھی جب دنیا سے چلی گئی ہے جی۔ تو اسی طرح اماں فاطمہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ہماری جو امہات المومنین ہیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے ہماری بچیوں کو ہے جی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آپ سب ساتھی کوشش کریں ان کے ساتھ ایسا تعاون ہو جائے جو آپ کے بستی محلے کے لیے بھی فائدہ مند ہو ہے جی۔ ایک کلاس جہاں لگ جائے جو بوڑھی عورتوں کی ہے کہ اماں جی آئیں آ کے کچھ سیکھ جائیں، کلمہ، نماز، چلو مسئلے مسائل، یہ چیزیں سیکھ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت کل 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت۔ راؤ صاحب فرما رہے ہیں جی احکام میت جو ہماری کتاب ہے نا جی میت والی، وہ کہہ رہے ہیں اس کا کورس شروع کروا رہے ہیں، اس کے داخلے جاری ہیں۔ تو اس کورس کو اللہ نے وہ ایسا بنوایا ہے کہ ایسے سامنے رکھ کے با تصویر ہے، سارا با تصویر ہے۔ بس جب میں اس کو ترتیب دے رہا تھا نا، ایسے جب میں سوتا تھا نا تو خواب میں آتا تھا کہ اس طرح کرنا ہے، پھر میں سوتا تھا پھر آتا تھا کہ اس طرح کر لے، پھر میں سوتا تھا تو آ کر اس طرح کر لے۔ تو وہ اس طرح کرتے کرتے ہم نے وہ کتاب ساری با تصویر بنائی ہے کہ بچے کی میت کیسے لے کے جانی ہے، عورت کی میت کیسے ہے، مرد کی میت کیسے ہے، کس طرح لٹانا ہے، کس طرح کفن دینا ہے، کس طرح نہلانا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اگر آپ نے ان کو اپنے بچوں کو نہ سکھایا تو وہ کہے گا میں ڈر لگتا ابے دے کول، میں تو نہیں، نہ میرا دل بڑا کمزور ہے گا، ایداں بہانہ لائے گا وہ تہاڈا۔ عورتیں بھی لگائیں گی اپنی اماں کو غسل دیتے ہوئے، اور بچے لگائیں گے بہانہ آپ اپنے ابا کو غسل دیتے ہوئے۔ اگر یہ پتہ ہوگا کہ میت کو نہلانے والے کے جسم پر جتنے بال اتنی نیکیاں تو بھاگ کے جائے گا ہے نا۔ اگر یہ بتاؤ گے نہیں وہ کہے گا نہ بھائی میں ڈر لگتا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو بچے کندھا بھی نہیں دیتے، کندھا نہیں دیتے۔ ایک جگہ میں گیا، ان کا ابا فوت ہو گیا تو میں میت، انہوں نے کہا حافظ صاحب میت نا گراج تو اندر نہ لے آئی ہو، اور ادا بسترا بھی دے دیو، کسی نے دی چارپائی بھی دے دے، کپڑے نو اگ لا دیو، تو نہیں پتا بڑے جراثیم ہے گیا۔ اور میرے کہتے کہتے انہوں نے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ اس نے سکھایا نہیں۔ اور میں نے اپنے ابا جی کو خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود لحد میں اتارا، اپنی امی کا جنازہ خود پڑھایا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان کی آخری خدمت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔